السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، میاں نواز شریف کی آج کی جو پیشی تھی اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ ایک تو دو ریفرنسز تو ختم ہو گئے، ایک میں بری ہو گئے، دوسرا خارج کر دیا گیا۔ اب العزیزیہ ریفرنس جو ہے وہ رہ گیا ہے، تو العزیزیہ ریفرنس میں عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ ریفرنس میرٹ پر سننے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب ان تینوں ریفرنسز کے حوالے سے کب کب کیا کچھ ہوتا رہا اور میاں نواز شریف کو کس طرح سزا دی گئی، اب ایک ریفرنس رہ گیا ہے، اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کب کب ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، سزائیں کتنی ملی، اور پھر میاں صاحب باہر چلے گئے، پھر واپس آ گئے ہیں۔ اب الیکشن سر پر ہیں، اس سے پہلے دو ریفرنسز سمجھے ختم، اب ایک رہ گیا ہے، تو اس کا کیا ہونا ہے، آج کی سماعت کا بھی حال حوال دوں گا۔ تو آج عدالت نے العزیزیہ ریفرنس پر میرٹ پر اس ریفرنس کو سننے کا فیصلہ کیا ہے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ میاں نواز شریف اپنے وکلاء اعظم نذیر تارڑ، امجد پرویز اور دیگر جو ہیں ان کی ٹیم جو ہے لیگل ٹیم، ان کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل امجد پرویز نے پہلے دلائل دیے، پھر اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیے، پھر نیب نے ایک نیا موقف اپنایا تھا۔ امجد پرویز وکیل جو ہیں میاں نواز شریف کے، انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 24 دسمبر 2018 کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل ہے، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا یہ پاناما کیس سے متعلق ہے۔ امجد پرویز نے کہا کہ جی، یہ پاناما کیس سے متعلق ہے۔ پاناما کیسز میں 3 ریفرنسز دائر کیے گئے تھے۔ فلیگ شپ ریفرنس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کو بری کیا تھا۔ یہ تینوں ریفرنسز سپریم کورٹ کے ایک ہی حکم نامے کا نتیجہ تھے۔ وکیل نے دلائل میں کہا کہ جی، درخواست گزار کا اعتراض ہے کہ چونکہ ان ریفرنسز میں الزامات آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق ہیں، تو ریفرنس بھی ایک ہی دائر ہونا چاہیے تھا۔ وکیل نے کہا کہ جی، اس ریفرنس میں مجموعی طور پر 22 گواہان تھے، 13 گواہان نے ریکارڈ پیش کیا۔ گواہان میں سے کوئی بھی چشمدید گواہ نہیں تھا۔ اس ریفرنس میں صرف 2 گواہان واجد ضیاء اور محبوب عالم لیڈ گواہ تھے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اس ریفرنس میں الزامات کیا تھے، جس پر امجد پرویز نے کہا کہ جی، اس ریفرنس میں آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام تھا۔ العزیزیہ اسٹیل ملز اسٹیل کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ 2001 میں سعودی عرب میں رجسٹر ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جی، ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ 2005-2006 میں جدہ میں قائم کی جاتی ہے، جو حسین نواز کی ملکیت ہے۔ یہ تسلیم شدہ حقائق ہیں کہ العزیزیہ کو بیچ کر ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ قائم کی گئی۔ امجد پرویز نے دلائل میں کہا کہ جی، نیب کا الزام ہے کہ یہ دونوں کمپنیاں نواز شریف کی بے نامی ہیں۔ نواز شریف کا تعلق ان کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس اور آپریشن سے کبھی نہیں رہا۔ امجد پرویز نے کہا کہ جی، ایون فیلڈ میں بچوں کی عمریں کم تھیں۔ اس ریفرنس میں چارج میں لکھا ہوا ہے کہ حسین نواز کی عمر 28 سال تھی۔ واجد ضیاء اور محبوب عالم ثابت نہیں کر سکے کہ حسین نواز شریف کے زیر کفالت تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جی، یہ کیس پچھلے کیس سے اس لیے بہتر ہے کہ نواز شریف 12 اکتوبر 1999 سے مئی 2013 تک پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے۔ نیب پراسیکیوٹر نے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی ویڈیو کا معاملہ عدالت کے سامنے اٹھایا، اور نواز شریف کے وکلاء نے میرٹ پر دلائل دیے۔ اس سے پہلے ان کی سزا سنانے والے احتساب عدالت کے جج سے متعلق ایک درخواست موجود ہے، اس کو پہلے دیکھ لیں۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ جی، جج کی ویڈیو کے حوالے سے درخواستیں ہیں، جس پر نیب پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ اس حوالے سے مریم نواز نے بھی پریس کانفرنس کی تھی۔ معاملہ سپریم کورٹ گیا تھا۔ نواز شریف کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ جج ویڈیو اسکینڈل سے متعلق اپنی درخواست کی پیروی نہیں کریں گے۔ ہم جج ارشد ملک کی ویڈیو سے متعلق درخواست کو اب پریس نہیں کرنا چاہتے۔
وہ جج صاحب اب وفات پا چکے ہیں، اس معاملے میں مزید بات کرنا مناسب نہیں رہا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ اب یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جج ارشد ملک کا معاملہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ درخواست تو موجود ہے، ہم یہاں اسکرین لگا دیں گے اور ویڈیو چلا دیں گے۔ مزید کہا کہ جی لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دو دھاری تلوار بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب چونکہ ارشد ملک اس دنیا میں نہیں رہے، جس پر وکیل امجد پرویز نے کہا کہ جی میں اس درخواست کو پریس نہیں کر رہا۔ وکیل امجد پرویز نے جج ارشد ملک سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، ایک یہ کہ ہم خود شواہد منگوا کر میرٹ پر فیصلہ کر دیں، دوسرا یہ کہ ریفرنس کو دوبارہ احتساب عدالت کو ریمانڈ بیک کر دیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعظم نذیر تارڑ سے مکالمہ کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میرٹ پر فیصلہ کر دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ نے ہمیں اپنا فیصلہ بتانا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جی اگر کیس ریمانڈ بیک بھی کر دیتے ہیں تو نواز شریف ملزم تصور ہوں گے، سزا یافتہ نہیں۔ ٹرائل کورٹ نے دوبارہ کیس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اعظم نذیر تارڑ سے مکالمہ کیا کہ اگر نیب کا یہی رویہ رہا تو پھر تو آپ کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، تو آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جس پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جی نواز شریف کے ساتھ پہلے ہی بہت زیادتیاں ہو چکی ہیں، ہماری استدعا ہے کہ یہ عدالت میرٹ پر نواز شریف کی اپیل پر فیصلہ کر دے۔ وکیل میاں نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیے کہ اس سے قبل بھی دو اپیلوں پر فیصلہ اسی عدالت میں ہو چکا ہے۔ وکیل نواز شریف نے عدالت کو بتایا کہ جج ارشد ملک سے پہلے دوسرے جج کیس سن رہے تھے، جب ارشد ملک نے العزیزیہ ریفرنس سننا شروع کیا تھا تو 21 گواہان ہو چکے تھے، صرف ایک گواہ رہتا تھا۔ جج ارشد ملک کیونکہ بعد میں آئے اس لیے ٹرائل کے عمل میں کوئی اثر نہیں پڑتا، اب وہ اس دنیا میں سے جا چکے ہیں، اس لیے کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، آپ ہی کیس سنیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے مزید کہا کہ جی ہم اس معاملے میں ہینڈی کیپ ہیں، اب جج صاحب دنیا میں نہیں، اب ہم وہ چیزیں ثابت نہیں کر سکتے جو اس وقت کر سکتے تھے۔ نیب نے نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی کہ عدالت فیصلہ کالعدم قرار دے کر ریمانڈ بیک کر دے۔ 26 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کی درخواست پر ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دی تھی۔ نواز شریف نے گزشتہ ماہ 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے بعد 23 اکتوبر کو سزا کے خلاف اپیلوں کی بحالی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی تھی۔ 29 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں منظور کر لی تھی اور احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے نواز شریف کو بری کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے دسمبر 2018 میں العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں انہیں باعزت بری کر دیا تھا، تاہم 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل اور قرار دیا اور تمام جائیدادیں ضبط کرنے اور جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف نواز شریف نے 2018 میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی اور بعد ازاں عدالت عالیہ نے العزیزیہ ریفرنس میں مشروط طور پر ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے جولائی 2018 میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو 80 لاکھ پاؤنڈ اور مریم نواز کو 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ کیا تھا اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ضبط کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ تاہم نون لیگ کے قائد نے مذکورہ فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی ایون فیلڈ ریفرنس میں شریک ملزم مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بری کر چکی ہے۔ نواز شریف کو 2018 میں العزیزیہ ملز ریفرنس میں انہیں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں 7 برس کے لیے قید کر دیا گیا تھا، تاہم کچھ ہی عرصے میں
کچھ ہی عرصے بعد انہیں طبی بنیادوں پر لندن جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جیل میں صحت کی خرابی کے بعد نومبر 2019 میں علاج کے غرض سے لندن روانہ ہو گئے تھے۔ نواز شریف کی لندن روانگی سے قبل شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ 4 ہفتوں یا ان کے ڈاکٹرز کی جانب سے ان کی صحت یابی کی تصدیق کے بعد وہ وطن واپس آ جائیں گی۔ بعد ازاں گزشتہ سال اگست میں نواز شریف نے برطانوی محکمہ داخلہ کی جانب سے طبی بنیادوں پر ان کے ملک میں قیام میں توسیع کی اجازت دینے سے انکار پر امیگریشن ٹریبیونل میں درخواست دائر کی تھی۔ جب تک ٹریبیونل نواز شریف کی درخواست پر اپنا فیصلہ نہیں دے دیتا، نواز شریف برطانیہ میں قانونی طور پر مقیم رہ سکتے ہیں۔ ان کا پاسپورٹ فروری 2021 میں ایکسپائر ہو چکا تھا، تاہم پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت بننے کے بعد ان کو پاسپورٹ جاری کر دیا گیا تھا، اور اب اس کے بعد پھر میاں نواز شریف وطن واپسی کی تیاری کرنے لگے تھے۔ الیکشن بھی سر پر تھے، نگران حکومت آ چکی تھی، تو پھر بندیال صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے وہ آنا نہیں چاہ رہے تھے۔ بندیال صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنے، تو اس کے بعد میاں نواز شریف وطن واپس آئے اور اپیلیں آ کر عدالت میں پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اپیلیں ان کی بحال ہو گئیں اور اپیلوں پر سماعتیں چل رہی ہیں۔ 2 ریفرنسز جو ہیں وہ نمٹا چکی ہے عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ، اور ایک ریفرنس میں باعزت بری کر دیا گیا ہے میاں نواز شریف کو، دوسرا ریفرنس خارج کر دیا گیا ہے، نیب نے سمجھے وڈرا کر لیا، اور اب تیسرا ریفرنس ہے العزیزیہ ریفرنس، جس میں آج سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے اس ریفرنس پر میرٹ پر فیصلہ کرنے کا میرٹ پر اس ریفرنس کو سننے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔